معروف ایکٹر کامیڈین سہیل احمد صاحب اس وقت تنقید کی زد میں ہیں اور ان پر کئی عرصے سے بلکہ عید شو کامران شاہد کے عید شو کے بعد سے ان پر ایک مخصوص دھڑا تنقید کر رہا ہے اور گاہے گاہے ان کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھیں کہ سہیل احمد صاحب نے ایسا کیا کہا ہے کہ جس کے بعد آج صبح سے وہ تنقید کی زد میں ہیں۔ بھائی پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا اس کے کروڑوں فالوور بن گئے۔ ویڈیو ہم چلا دیں گے ساتھ۔ سہیل احمد صاحب نے ایک کانفرنس کے اندر الحمرا آرٹ کونسل کے اندر یہ کہا کہ پاپولیرٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ کون زیادہ مشہور ہے اور کون پاپولر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاپولیرٹی تو ایک بچی نے ڈانس کیا اور وہ وائرل ہو گیا اور اس کے لاکھوں فالوور ہو گئے، تو پاپولیرٹی مقصد نہیں ہے۔ سہیل احمد صاحب سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ پاپولیرٹی مقصد نہیں ہے، پاپولر تو یزید بھی بہت تھا اور امام حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہیں۔ اب یہ ایک فکرہ تھا، پھر انہوں نے واضح کیا سہیل احمد نے کہ یزید والا راستہ نہ اپنانا، امام حسین علیہ السلام والا راستہ اپنانا، امام حسین کے راستے پر چلنا اور حق کا ساتھ دینا، پھر پاپولر ہو تو پھر مزہ ہے۔ اب یہاں پہ سہیل احمد صاحب پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ ان کے ایک جو 10 سیکنڈ کا اس ویڈیو کے اندر 10 سیکنڈ کا فکرہ ہے کہ پاپولر تو یزید بھی بہت تھا اور حسین بھی بہت ہے، اس فکرے کو جو لے کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا ہے اور اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سہیل احمد صاحب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں واضح بھی کیا کہ میں بچوں کو سمجھا رہا تھا، میری پوری آپ گفتگو سنیں، کہ حسین علیہ السلام والا راستہ اپنائیں، یزید والا راستہ نہ اپنائیں اور حق کا ساتھ دیں، سچے کام کریں۔ تو اس حوالے سے آپ نے ویڈیو وائرل کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست لازمی کریں لیکن مذہب کا ساتھ نہ دیں، میری جان اہل بیت پہ قربان ہے، میرے بچوں کی جان اہل بیت پہ قربان ہے۔ ایک مخصوص دھڑا جو ہے صبح سے جو سہیل احمد صاحب پہ تنقید کر رہا ہے اور اس ویڈیو کے بیان لے کر اور اس ویڈیو کو جواز بنا کر سہیل احمد صاحب پہ مذہبی توہین کے بھی تانے کس رہا ہے کہ انہوں نے توبہ نعوذ باللہ امام حسین کی توہین کر دی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیڈین سٹیج پہ پھکڑ پن کرنے والا ایک دم دانشور بن گیا ہے، آپ سے نہ ہو پائے گا، اور اس حوالے سے تنقید جو واضح تنقید وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جی پاپولر میں اور نوٹوریس میں فرق ہوتا ہے، بالکل فرق ہوتا ہے۔ نوٹوریس کا مطلب ہوتا ہے بدنام زمانہ، یزید بدنام زمانہ تھا، یزید پاپولر نہیں تھا، نوٹوریس تھا، جبکہ امام حسین پاپولر ہیں اور ان کی جو شہرت ہے اور ان کی جو اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے، وہ انہوں نے جو حق کا ساج دیا اور باطل کے خلاف انہوں نے جو اپنی قربانی دی اس کے اوپر ہے۔ یزید بدنام زمانہ تھا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اتنا نہیں پتا کہ پاپولر میں اور نوٹوریس میں فرق ہے، تو میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ سہیل احمد صاحب نے کب یہ کلیم کیا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ان انگلش لٹریچر ہیں یا پی ایچ ڈی ان انگلش لینگویج ہیں؟ وہ ایک ایکٹر ہیں، ان کا کلچر کے ساتھ تعلق ہے، وہ کامیڈین ہیں، ایکٹر ہیں اور اس ملک کے اندر وہ ایک دانشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر سہیل احمد سٹیج اداکاری سے ہٹ کر آپ سہیل احمد کو دیکھیں تو سہیل احمد کے کریڈٹ کے اوپر بے تحاشا کام ہے جو کلچر آرٹ کی خدمت میں آتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی آرٹ کی اور کلچر کی، تھیٹر کی خدمت کی ہے۔ سہیل احمد وہ کامیڈین ہیں، وہ ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنا چلتا ہوا، ان کے نام پر ٹکٹ بکتی تھی سٹیج کی، اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ میں اب جو سٹیج ہو رہا ہے میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر جو لوگ گھس آئے ہیں وہ اس کو ولگر کر رہے ہیں۔ سہیل احمد ایسے کامیڈین ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسی انٹرٹینمنٹ ود رسپانسبلٹی دی جائے، رسپانسبل انٹرٹینمنٹ دی جائے جو مائیں بہنیں بچے بزرگ بھی دیکھ سکیں، ساری فیملی دیکھ سکے۔ ایک ایسے فنکار کو جس نے پاکستان کو عرصہ 50 سال سے سرو کیا ہے، ایک ایسے فنکار کو صرف اس کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے، سیاسی پسند کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک مخصوص دھڑا جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے
کہ لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا لے کے ان کو چنکس ان کے اور ان کی بائٹس لے کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور پھر اس پوری سوشل میڈیا کیمپین چلانا اس شخص کے خلاف، اتنی کیمپین چلانا کہ وہ شخص ڈپریس ہو جائے. اس چیز کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اب بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہمارے الحمرہ آرٹ کونسل کے اندر اور ڈفرینٹ لٹریری فیسٹیول ہونا ہی بند ہو گئے ہیں. لوگ بولنا چھوڑ گئے ہیں. جو صاحب عقل اور شعور لوگ ہیں، عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے معاشرے کو ترتیب دینا ہے، ان سے جب بولنے کا کہا جاتا ہے کہ سر آئیں، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں، یا پھر آپ آ کر ہمیں لیکچر دیں، یا پھر آپ کسی سرمنی میں آئیں، کسی کانفرنس میں آئیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معافی دے دو، ہم نہیں بات کر سکتے، کسی بھی ٹاپک پہ ہم نہیں بات کر سکتے. انہوں نے، اس ملک کے دانشوروں نے، المیہ یہ ہے کہ اس ملک کے دانشوروں نے سکوت اختیار کر لیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بھی چیز وائرل کر دیتے ہیں اور وہ پھر گلے کا پھندا بن جاتی ہے. سہیل احمد اس ملک کے لیجنڈ ہیں اور ہمیں اس ملک کے لیجنڈز کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ کرکٹ کے شعبے میں ہو، چاہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کے شعبے میں ہو، چاہے وہ شوبز میں ہو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو. یہ ملک وہ ملک ہے جہاں ڈاکٹر قدیر خان شکوہ کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. تو کسی بھی لیجنڈ کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمیں اپنے لیجنڈز کی قدر کرنی چاہیے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.